نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، وی ٹی وی کے پروگرام ضابطہ حیات کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ یوسف ذہبی حاضر خدمت ہے۔ آج پہلے کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مایا ناز عالم دین مفتی محمد یوسف طیبی صاحب حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آج ہمارا پروگرام ہونے جا رہا ہے نو مولود کے جو احکامات کا سلسلہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں شروع کیا، اسی کو ہی آگے ہم بڑھا رہے ہیں۔ تو میں اپنے معزز مہمان سے سب سے پہلے جو سوال کروں گا شیخ صاحب، وہ ختنے کے تعلق سے ہے کہ ختنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، یا اس کی استحباب کا حکم اس کا علماء بتاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کا تقاضا بتایا ہے، صحیح، کہ عشر من الفطرہ، اس میں مونچھیں کاٹنا بھی ہے، داڑھی بڑھانا بھی ہے، یا معاف کرنا بھی ہے، ناخن کاٹنا بھی ہے، بغلوں کے بال نوچنا بھی ہے، زیر ناف کو چھیلنا بھی ہے۔ یہ سب چیزیں فرمایا 10 چیزیں فطرت کا تقاضا ہیں۔ فطرت کیا ہوتی ہے کہ کسی نیکی کے کام کو کوئی قوم صدیوں کرتی رہے تو وہ یا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس کو اس پر کیا ہے۔ جی، ایک فطرت اللہ نے بنائی ہے جو جس پر پیدا کیا، اور ایک لوگوں کی فطرت بن جاتی ہے دیر تک اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو کسی واجب کو دیر تک جس پریکٹس کرتے رہیں تو وہ فطرت بن جاتی ہے۔ تو یہ اس میں اختلاف تو ہے، کچھ علماء نے اس کو مستحب کہا، کسی نے واجب کہا ہے، لیکن ہماری عوام نے اس کو کفر اسلام کا فرق بتا دیا ہے۔ جی جی، اور کراچی میں تو اس کو مسلمانی بولتے ہیں۔ صحیح، ختنے کا نام ہے مسلمانی۔ بچے کی مسلمانی کروا لی، نہیں کروائی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کروائی تو وہ کافر ہے، اور کروا لیا تو مسلمان ہے۔ صحیح، اس بارے میں مجھے ایک فون آیا لاہور سے، بولے میرا ایک بیٹا، میرا بھائی برطانیہ سے آ رہا ہے، تو اس کا بیٹا ہے اور وہ 2 سال سے پہلے ختنہ نہیں کرنے دیتے، تو اب وہ واپسی پہ عمرہ کرتے ہوئے آنا چاہ رہا ہے۔ تو جب باپ ہوگا تو ساتھ بیوی اور بچہ بھی ساتھ ہوگا، تو کیا وہ حرم پاک میں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ اس کو غیر مسلم تصور کر رہے وہ ہیں۔ سمجھ رہا ہے۔ تو حالانکہ ختنہ جو ہے یہ واجب بھی ہے، تو وجوب جتنے بھی ہیں ساری شریعت کے تمام احکام جوانی کے بعد لاگو ہوتے ہیں۔ صحیح، زکوٰۃ غیر بالغ پر بھی ہے، اس لیے کہ وہ پیسہ بالغ ہے اس کا، جی جی، اور وہ مال کا حق ہے، اس لیے وہ واجب ہے۔ ورنہ جو انسان کے جسم کا حق ہے، جسمی جو جسدی عبادات ہیں، وہ ساری کی ساری بلوغت کے بعد ہی واجب ہوتی ہیں۔ ساری شریعت بلوغت کے بعد ہی۔ نماز اگر 10 سال کی عمر میں پٹائی کا حکم ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ واجب ہو گئی ہے، صحیح، وہ عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ تو اگر ختنہ واجب بھی ہے تو وہ بھی بلوغت کے بعد واجب ہوگا نا۔ صحیح، تو یہ لوگوں کا رجحان بنا ہوا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ وہاں نہیں جا سکتا، یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ مسلمان ہی ہے، لیکن یہ کہ ختنہ کرنا چاہیے، اور یہ مستحب اور واجب کے بیچ میں ہے، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا۔ صحیح۔ جب ختنہ کرنے کی شریعت نے کوئی مدت بھی بتائی ہے، یعنی کوئی وقت بھی بتایا ہے، کوئی دن بتایا ہو کہ فلاں بچہ اتنی عمر کا ہو جائے تو ختنہ کرنا ہے، یا کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے جو یہ بتایا کہ ختنہ کب کرنا ہے۔ صحابہ کرام روٹین میں بلوغت کے بعد کرتے تھے یا بلوغت سے تھوڑا پہلے کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو 7ویں دن کا تصور، 7ویں دن کا تصور درست نہیں ہے۔ بس اوقات بچہ کمزور ہوتا ہے، صحیح، بس اوقات دن اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے گرمیاں شدید ہے، پسینہ بہت آ رہا ہے، جی جی، تو ان حالات میں بالکل بچنا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پتہ چلتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں ہوا، صحیح، اور صحابہ کرام کا بعض کا آتا ہے بلوغت کے بعد، تو اس کا کوئی وقت نہیں۔ البتہ یہ کہ چونکہ بلوغت اس حالت میں ہو کہ وہ ختنہ کر چکا ہو، وہ پہلے دن کروا لیں، یا وہ بلوغت کے قریب کروا لیں، یا بلوغت کے بعد بھی کروا لیں، یہ سارے آپشن موجود ہیں، کیونکہ تحدید کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، ان کے مذہب میں ختنہ نہیں تھا، وہ بالغ ہو چکا ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، سمجھدار، اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس کو پتہ چلا کہ اسلام کی تعلیمات میں ختنہ ہے، تو اب وہ پھر بڑی عمر میں کروا لے؟ بالکل، اس کو بڑی عمر میں ہے اگرچہ، تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے سے مسلمان تھا وہ بھی بڑی عمر میں کروا سکتا ہے،
صحیح. یعنی وہ بھی بلوغت کے بعد یا بلوغت سے تھوڑا پہلے کروا سکتا ہے. تو یہ تو تھا ہی معذور کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا, اس کا علم ہی نہیں تھا, یا وہ مسلمان ہی نہیں تھا. تو ظاہر ہے جب وہ مسلمان ہوگا تو پھر وہ ختنہ کروائے گا. ختنے کی کوئی حکمت علماء بتاتے ہوں یا اس کے کوئی طبی فوائد پر علماء نے روشنی ڈالی ہو کہ آخر یہ کیا ہے؟ اگر یہ ایسی کوئی چیز تھی تو اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسے کیوں نہیں ہے؟ واللہ عالم, اس میں حکمت تو طب کے لوگ بتا سکتے ہیں کہ طبی حساب سے کیا ہے. البتہ یہ ہے کہ بعض کافروں نے اس پر کی ہے, تحقیق کی ہے, تو انہوں نے کہا یہ کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے, ایک آلائشیں رکنے کی جگہ ہے. صحیح. اور جگہ بھی وہ ایسی کہ وہاں پہ گندگی نکلتی ہے تو وہ وہیں پہ ہی وہ رک جاتی ہے. تو جس طرح یہ ناخن کاٹنے کا حکم دیا ہے جی کہ یہاں پہ آلائشیں رک جاتی ہیں صحیح. اور جراثیم اور پھر وہ, تو اسی طرح کے بیکٹیریاز وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں جو کہ ختنہ کرنے پر جن کو ریموو کرنا یا صفائی کرنا آسان ہوتا ہے, اور ختنے کے بغیر اس جگہ کو صاف کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے, یہی وجہ ہو سکتی ہے. صحیح. واللہ اعلم.